وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها کیا اور نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں؟ کیا یہ کفار مکہ یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا پس وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ یہ کفار مکہ ان کا کام تجارت ہے، پیشہ تجارت ہے، اور یہ تجارت کے لیے گرمیوں میں کسی اور راستے کی طرف، سردیوں میں کچھ اور علاقوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ جو تجارت کے لیے جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے باہر دور دراز کے علاقوں میں، تو رستے میں ان کی جو تجارتی شاہراہ ہے اس کے اوپر کئی کھنڈرات آتے ہیں پرانی قوموں کے، تو یہ زمین میں چل پھر کے وہ کھنڈرات کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ جی قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، تو یہ قومیں جو ہیں ان کے حالات واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں زیادہ تر ان قوموں کے حالات بیان کیے ہیں کہ جن قوموں کے کھنڈرات کفار مکہ کے تجارتی رستے میں آتے تھے۔ تو جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ بس یہ دیکھیں کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ مالدار تھے، ان سے زیادہ صلاحیتوں والے تھے، انہیں تو ان کا 10واں حصہ بھی نعمتیں نہیں ملی جتنی نعمتیں اللہ نے دنیا کی مال، اقتدار، دولت وغیرہ اللہ نے انہیں دی تھی۔ تو جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو کفار مکہ بھی اللہ کے نافرمان ہیں، یہ بھی پرانی قوموں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو انہیں اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے، پرانی قوموں کی حالت، ان کے کھنڈرات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیا نہیں یہ چلتے پھرتے زمین میں، پس یہ دیکھیں کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم تباہی ڈال دی اللہ نے ان پر، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، لوگوں کو خود بھی وہ ایمان نہ لائے، لوگوں کو بھی سیدھے رستے پر چلنے سے روکا، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے بازار گرم کیے، تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا آخرکار۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے انبیاء اور رسول ایمان والوں کی اللہ مدد کریں گے، چاہے وہ تھوڑا لیٹ کیوں نہ ہو۔
جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اللہ نے مدد کرنی ہی کرنی ہے اپنے دین کی اور دین اسلام کی اور نیک لوگوں کی، اور کافروں کو اللہ نے تباہ و برباد کرنا ہی کرنا ہے، ذلیل و خوار کرنا ہی کرنا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ دوسری قوموں کو کیوں نہیں دیکھتے، پچھلی قوموں کو کیوں نہیں دیکھتے ان کے کھنڈرات. اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان پر تباہی ڈال دی. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے انہی کی مثال ہے. کافروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، کیونکہ وہ بھی کافر تھے. ان پر یہ وبال، یہ مصیبتیں، یہ عذاب اللہ کی نافرمانی، رسولوں کی مخالفت کی وجہ سے آئے، کفر و شرک کی وجہ سے. یہی کام کفار مکہ کر رہے ہیں. تو جب عمل میں کفار پچھلے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں تو انجام میں بھی کافروں کے لیے وہی مثال ہے. جیسے انجام پچھلے لوگوں کا ہوا ویسا ہی انجام، اس سے بدتر انجام ان کا ہوگا. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ زمین میں سیر و سیاحت کرو، زمین میں چلو پھرو، لیکن وہ تفریح اور عیش کے لیے نہیں. انسان جو ہے وہ عیش و عشرت کے لیے کبھی ادھر سیر کو نکل جائے، کبھی ادھر سیر کو نکل جائے. یہ دنیا اللہ نے سیر و تفریح کے لیے، کھیلنے کے لیے نہیں بنائی. یہ دنیا تو ایک عارضی سفر ہے. اس سفر کے اندر انسان کو اپنا مقصد زندگی یاد رکھنا ہے، اور انسان کو غفلت کی نیند سونے کی بجائے، عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کی بجائے، کبھی انسان بہت تھکا ہو انسان تفریح کر لے، ایک الگ چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ زمین میں چلنے پھرنے کا حکم دیتے ہیں. وہاں مراد کوئی سیر و تفریح نہیں ہے، وہاں مراد زمین میں چل پھر کر انسان اللہ کی نشانیاں دیکھے، اور زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ دیکھے کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے کیسے تباہ و برباد کیا. کافروں کے لیے یہی مثال ہے، کافروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. یہ اس لیے ہے، کیا کس لیے ہے؟ یہ جو اللہ فرماتے ہیں کافر لوگ زمین میں چلتے پھرتے کیوں نہیں، یہ زمین میں چلیں پھرے اور پرانی قوموں کا انجام دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی قوموں کا انجام کیوں ہوا برا، پچھلی قومیں کیوں تباہ و برباد ہوئیں. تباہی کے اثرات بھی موجود ہیں کئی قوموں کے. تو بحر میت، بحر مردار اور جو ہیں تباہی کے اثرات موجود ہیں. تو یہ کیوں ہوا، یہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں؟ ان قوموں کے تباہ ہونے کی وجہ یہ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی بگڑی بناتے ہیں، ان کی حاجت روائی، مشکل کشائی فرماتے ہیں. اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. ایمان والوں کے تو اللہ تعالیٰ دوست ہیں. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور بے شک کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے، کافروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. کافروں نے، اللہ تو مومنوں کے دوست ہیں، اور اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے تو اللہ رب العالمین جب مدد کرتے ہیں تو پوری دنیا کی مخالفت بھی اس مدد کو نہیں روک سکتی. اور اگر اللہ رب العالمین کسی کی مدد نہ کرنا چاہیں، کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہیں، پوری دنیا اس کو فائدہ پہنچانا چاہے، اس کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہے، پوری دنیا مل کر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تو اللہ مومنوں کے ساتھی ہیں، مومنوں کے دوست ہیں، مومنوں کی بگڑی بنانے والے، ان کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، ان کے نگہبان ہیں. کافروں کی اللہ مدد نہیں کرتے. چونکہ اللہ کافروں کی مدد نہیں کرتے لہٰذا کافر قومیں تباہ و برباد ہو گئیں. اور کفار مکہ بھی اگر اپنی اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو اللہ تو کافروں کے دوست نہیں ہیں، اللہ تو مومنوں کے دوست ہیں. اللہ مومنوں کے دوست ہیں تو پھر مومن آزمائش میں کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اللہ ویسے آزمائش کرتے ہیں. دنیا آزمائش کا گھر ہے. وہ اللہ نے آزمائش کرنی ہے کہ کس نے جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہے، تو کون جو ہے وہ جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تو وہ اس وعدے پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا، قربانی دیتا ہے کہ نہیں دیتا مشکل حالات میں. اس لیے آزمائشیں آتی ہیں، ورنہ آخر کار اسلام کو ہی غلبہ ہونا ہے، مومنوں کو ہی غلبہ ہونا ہے.
انما ولیکم اللہ ورسولہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، سوائے اس کے کہ نہیں تمہارا دوست، تمہارا مددگار تو اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ نے مخاطب فرمایا کہ اے صحابہ، تمہیں کافروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا دوست تو اللہ ہے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ تمہارے دوست ہیں۔ جب تمہاری دوستی اللہ اور رسول سے ہے تو پھر اور ایمان والوں سے ہے تو پھر تمہیں کافروں سے، منافقین سے، یہود و نصارہ سے دوستی کی اور ان سے تعلقات استوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا دوست، تمہارا کارساز دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کی مدد نہیں کرتے۔ اسی لیے پرانی قومیں تباہ ہوئیں، اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی۔ اللہ نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول غالب آئیں گے، ایمان والے غالب آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، سورہ مجادلہ آیت نمبر 21۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ البتہ ضرور میں ہی غالب آؤں گا، میں اور میرے رسول۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہی غالب آئیں گے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول غالب آئیں گے تو جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے ہیں دین کو غالب کرنے میں، تو ان کی مدد اللہ کریں گے، اللہ ان کو فتح دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، سورہ غافر آیت نمبر 51۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک البتہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہ قائم ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد دنیا میں بھی کرتے ہیں، اور جس دن گواہیاں دیں گے یعنی قیامت کے دن، ہم اس دن بھی مدد کریں گے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی، کیونکہ اللہ ان کے دوست ہیں، تو اللہ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور کافروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن تو ظالموں کو ان کی معذرت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان پر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان کے لیے برا گھر ہے، ان کے لیے کوئی اللہ کی مدد نہیں ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سورہ انبیاء آیت نمبر 105۔ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ آخرکار غلبہ اسلام کو ہوگا اور مسلمانوں کو ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کو غلبہ ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں بہت بڑا پیغام ہے عبادت گزار قوم کے لیے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی باتیں ماننے والے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا وعدہ ہے اللہ کا کہ اس زمین کی وراثت، اس زمین پر غلبہ اسلام اور مسلمانوں کا ہوگا، کیونکہ اللہ اسلام کے، مسلمانوں کے مددگار ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں میں نبی ہی آخرکار، نبی اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والے ہی آخرکار کامیاب ہوئے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ وقتی طور پر ان کو ڈھیل ملتی رہی، آخرکار وہی تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ تو زمین میں سیر کر کے دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے نافرمانوں کا انجام ہوا اور کس طرح آخرکار وہ تباہ ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تو دوست ہیں، کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وقتی طور پہ آزمائش آ جاتی ہے، وقتی آزمائش سے کبھی نہ گھبرائیے کہ جی اس وقت تو جو ہے وہ غیر مسلم چھائے ہوئے ہیں اور اس وقت ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، یہ وقتی آزمائش ہے۔ اگر مسلمان اسلام پر قائم دائم رہے، اسلام کو ہی غلبہ ہونا ہے، مسلمانوں کو ہی غلبہ ہونا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، اللہ کا وعدہ ہے، مسلمان ہی غالب ہوں گے اگر وہ ایمان پر گامزن ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی آزمائش ہوئی، بڑی کڑی آزمائش ہوئی، مسلمانوں نے مال غنیمت کے لیے وہ جو درے پر لوگ موجود تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے چلے گئے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تھا، کافر بھاگ گئے تھے، پھر پیچھے سے جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں کافر آئے اور پھر انہوں نے مسلمان جو ہیں وہ درے والے مسلمان بھی 40 مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت کے لیے آگے تھے، 10 مسلمان وہیں رہ گئے تھے، ان کو وہ شہید کر کے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، مسلمان تتر بتر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ابھی زندگی رکھی تھی، اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق وغیرہ یہ جبل احد میں کسی غار کے اندر جو ہیں یہ موجود تھے۔ کافروں نے اپنی طرف سے جب کافی نقصان کر لیا، پہلے وہ خود شکست کھا کے بھاگ گئے تھے، پھر اب پیچھے سے وہ آئے تو انہوں نے کافی نقصان کیا، مسلمانوں کا 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو اب کافر جو ہیں وہ واپس جانے لگے۔ تو واپس جاتے جاتے ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے اور کافروں کے سردار تھے، تو وہ ابو سفیان کہنے لگے، ان کو بڑا تھا کہ جنگ بدر میں ہمیں شکست ہوئی ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے جنگ احد پہ جب انہوں نے نقصان کیا مسلمانوں کا، کہتے ہیں کہ 70 لوگ شہید ہوئے جنگ احد کے موقع پر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وَأَشْرَفَ ابو سفیان، ابو سفیان نے جھانکا، فقال، اس نے کہا، افی القوم محمد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ کیا وہ بھی میدان جنگ میں کام آ چکے ہیں یا وہ حیات ہیں ابھی؟ فقال، آپ نے فرمایا، لا تجیبوہ، جواب نہ دو، تو صحابہ کرام خاموش رہے۔ فقال، تو وہ کہنے لگے ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ کہنے لگے، افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا لوگوں میں مسلمانوں میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق موجود ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، لا تجیبوہ، اس کو جواب نہ دو۔ فقال، تو وہ کہنے لگا ابو سفیان، افی القوم ابن الخطاب، کیا مسلمانوں میں ابن خطاب موجود ہیں؟ آپ دیکھیے کافروں کو بھی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون آپ کے وزیر ہیں اور کس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ کافر بھی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو کافروں کے سردار ہیں ابو سفیان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے ابو بکر صدیق کا پوچھتے ہیں، پھر عمر فاروق کا پوچھتے ہیں، کیونکہ یہی 2 سب سے بڑے وزیر تھے آپ کے۔ کافروں کو پتہ ہے اور ہمارے مسلمان کہلانے والے ان کو نہیں پتہ کہ نبی کے جو جانثار ساتھی ہیں وہ کون ہیں۔ بہرحال سارے ہی جانثار ساتھی ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ عمر بن خطاب موجود ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، ان ہؤلاء قتلوا، کہ یہ جو ابو سفیان کہنے لگا کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں مسلمانوں کے جو لوگ، فلو کانوا احیاء، ہاں وہ کہنے لگا ابو سفیان، ان ہؤلاء قتلوا، یہ سب مارے گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ جواب نہیں دے رہے، تو یہ سب جو ہیں وہ کام آ چکے ہیں میدان جنگ میں۔ فلو کانوا احیاء لاجابوا، اگر یہ زندہ ہوتے تو یہ جواب دیتے۔ فلم یملک عمر نفسہ، اب حضرت عمر کنٹرول نہ کر سکے، جو شیلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جواب نہ دو، اس کو جانے دو، لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ کنٹرول نہ کر سکے۔ فقال، کہنے لگے، کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کا دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے، ابقى اللہ علیک ما یخزیک، اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے جو تجھے رسوا کر دے۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی ہیں، ابھی ابو بکر صدیق، عمر فاروق بھی باقی ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا، اعلو حبل، وہ کہنے لگا دیکھو حبل ہمارا جو ہے وہ بت ہے اور ہمارا الہ ہے، تو دیکھو تم کامیاب نہیں ہوئے، حبل کی شان بلند ہوئی ہے، اور دیکھو ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور ہمارے معبود کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو کہنے لگا حبل کی سر بلندی ہو، حبل بلند ہو، اس نے نعرہ لگایا، جس طرح کہتے ہیں کہ فلاں کی جے فلاں کی جے، آج کل یہ ہندو نعرہ لگاتے ہیں، اس زمانے میں عربی میں کہتے تھے اعلو حبل، وہ کہنے لگا حبل ان کا بڑا الہ تھا، تو کہنے لگا حبل کی شان بلند ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ اب قالوا، انہوں نے کہا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہ اعلی و اجل، آپ نے فرمایا کہ اس کو جواب دو
کہ ہبل کی کیا حیثیت ہے، اللہ ہی سب سے بلند ہے اور اللہ ہی سب سے جلالت والا ہے، سب سے بڑی شان والا ہے۔ قال ابو سفیان کہنے لگا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے، ہمارا معبود تو عزا نامی ہے، ولا عزى لكم، تمہارے پاس عزا نہیں جو تمہاری مدد کرے، دیکھو آج تم شکست کھا گئے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ انہوں نے کہا کیا جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا، تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار تو کوئی نہیں ہے۔ یہ تو وقتی آزمائش ہے، اور یہ آزمائش ہمارے ساتھیوں کی وجہ سے آئی ہے، یہ ایک آزمائش ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارے پاس عزا ہے تو رہے، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، اور اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا کارساز ہے، تمہارا کارساز، تمہارا مددگار اللہ نہیں ہے۔ پھر ابو سفیان کہنے لگا یوم بیوم بدر، یہ آج کے دن بدر کے دن کے بالمقابل ہے، والحرب سجال، اور جنگوں میں جنگ ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی کس کے ہاتھ میں کبھی کس کے ہاتھ میں، کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، پہلے تمہیں فتح ہوئی، آج ہمیں فتح ہوئی ہے۔ وتجدون مسلطا، کہنے لگا کہ تم دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کا مسلح ہوا ہے، کچھ مسلمانوں کا مسلح کر دیا گیا تھا۔ لم آمر بها ولم تسؤنی، میں نے ان کا حکم بھی نہیں دیا اور مجھے برا بھی نہیں لگا، مجھے اچھا بھی نہیں لگا اور مجھے برا بھی نہیں لگا، میں نے حکم نہیں دیا ان کا۔ ویسے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ میرے ساتھیوں نے کر دیا ہے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا لیکن مجھے برا بھی نہیں لگتا۔ بہرحال یہ صحیح بخاری کے اندر جنگ احد کے کچھ حالات ہیں۔ تو جی مسئلہ کا مطلب کہ کسی کو مارنے کے بعد اس کے کان ناک وغیرہ کاٹ لینا اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ جنگ بدر میں جن کے کچھ عزیز مارے گئے تھے تو ان لوگوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد پھر ان کا مسئلہ کیا۔ اسلام تو منع کرتا ہے ان چیزوں سے۔ تو بہرحال میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ آزمائش میں بھی ہوں تو تب بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب مسلمان تو آزمائش میں ہیں، اس وقت غیروں کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ اقتدار، اور ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہیں تو اس وقت اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر آپ اعلان کریں کہ تمہارے پاس عزا ہے تو ہوتا رہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ تمہارا مددگار کون ہے؟ تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ مدد کرتے ہیں، جو کوئی اللہ پر اعتماد کرے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ اکیلے مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، اکیلے موجود تھے درخت کے نیچے، آپ سو رہے تھے، باقی صحابہ کرام دوسرے درختوں کے نیچے، تو ایک دشمن جو ہے وہ انتظار میں تھا، تو وہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکائی ہوئی تھی، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو دشمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتار لی درخت سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کہنے لگا کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ۔ آپ کو اللہ پر اعتماد تھا، آپ نے اللہ کہا، اس اللہ کہنے کے اندر جو ہے وہ اتنی ہیبت تھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی، جو اللہ پر بھروسہ کرے، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اللہ مدد کرتے ہیں۔ ہاں وقت آزمائش کے لیے کبھی اللہ کی مدد آنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے تقدیر میں کب اللہ نے آزمائش کرنی ہے اور کب فتح ہونی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بڑے آزمائشوں والے حالات گزارے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، بڑی تکلیفیں بھی دیکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ طائف کا سفر نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جو ظلم زیادتی ہوئی اور صحابہ کرام پر جو ظلم زیادتی ہوئی، تو وہ سارے حالات سے گزرے ہیں۔ اس وقت اللہ کا حکم تھا کہ فاعف عنہم واصفح واصبر لحکم ربک، آپ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے۔ آخرکار اللہ نے مدد کی۔ تو آزمائش کے لیے کبھی آزمائش ہوتی ہے، اور وہ بھی کھرا کھوٹا الگ کرنے کے لیے۔ آخر کار والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے ساتھ، آخر کار مدد اللہ کے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، ابھی تک تمہارے پاس وہ مثالیں نہیں آئیں جو پچھلے لوگوں کی مثالیں تھیں۔ پچھلے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں، ان پہ بڑے بڑے ظلم ہوئے تھے، لیکن وہ ثابت قدم رہے تھے۔ ابھی تمہارے ساتھ وہ حالات پیش نہیں آئے۔ مستهم البأساء والضراء
انہیں سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں پچھلے لوگوں کو، پچھلے مسلمان، وزلزلوا، اور ان کو ہلایا گیا، اتنی ان کی آزمائش ہوئی، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے، رسول بھی پکار اٹھے کہ اب اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رسول اور رسولوں کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے۔ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ جب ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ لوگ دین پر عمل کرتے ہیں اور آزمائش اللہ کی کڑی ہوتی ہے، اور اب پھر نیک سے نیک اللہ کے رسول اور ایمان والے پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اب اللہ کی مدد کب آ جائے گی، اب آ جائے اللہ کی مدد، تو اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اب اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ تو آخر کار اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے قصے ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، ہر قصے میں وقت لگ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال لگ گئے، بہت آزمائشیں دیکھی۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بڑی آزمائشیں دیکھی، ہر نبی نے، سب سے زیادہ آزمائشیں ہوئی نبیوں کی، لیکن آخر کار دیکھیں نبی غالب آئے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کا وعدہ نبیوں سے ہے وہی وعدہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے بھی ہے۔ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ کچھ بدبخت ایسے ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز بنا لی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو کارساز ایک ہی ہے، بگڑی بنانے والا، حاجت روائی کرنے والا اللہ رب العالمین، اور وہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ لیکن کئی ایسے نام نہاد مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو، اللہ معاف کرے، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اور مولا اور انہوں نے کارساز اور مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیے ہیں۔ یہ تو کافروں کے مولا اور کارساز اور مشکل کشا حاجت روا اور ہوتے ہیں، مسلمانوں کے تو اللہ ہیں۔ اب مسلمان ہی اگر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز بنا لیں، اوروں کو مشکل کشا حاجت روا بنا لیں، تو یہ اسلام کہاں چلا گیا؟ جیسے آپ کو سمجھایا تھا، تو آج کے لحاظ میں ان کو مانتے ہیں، اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا کلمہ ٹھیک نہیں۔ ہمیں اعلان کرنا ہوگا کہ ہمارا کارساز، ہمارا مولا صرف اللہ ہے، ہماری مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، اور ہم باقیوں سے برات کا اظہار کریں۔ جب تک باقیوں سے برات کا اظہار نہیں کریں گے تب تک صحیح توحید کا کلمہ بلند نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو توحید اور جس کو آپ ملت ابراہیمی کہتے ہیں وہ یہی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، میں سب سے بیزار ہوں۔ برات کا اظہار کیا ببانگ دوہل، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، صرف میں اس کے ساتھ لو لگاتا ہوں، صرف میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، میں تمہارے سارے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، کوئی میری حاجت روائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی میری مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہے، میرا تعلق اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے۔ پھر کہا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین۔ ببنگ دہل کہا کہ ذرا غور کرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے رب، داتا، حاجت روا، مشکل کشا بنایا ہوا ہے، تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے، یہ سب میرے دشمن ہیں۔ جتنے معبود ہیں دنیا میں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں سارے ہی میرے دشمن ہیں، میں سب کا دشمن ہوں، الا رب العالمین، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے راہ دکھلاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، کھلاتا پلاتا بھی وہی ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا بھی وہی دیتا ہے۔ تو میرا ہر قسم کا تعلق، ہر قسم کا رابطہ، ہر قسم کا توکل صرف اللہ رب العالمین پر۔ تو یہی ایمان کا اور توحید کا تقاضا ہے۔ تو مسلمانوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا مولا نہیں ہے، اور یہاں مولا جو ہے وہ مددگار کے معنوں میں ہے، یہاں مولا مددگار کے معنوں میں ہے۔ تو مسلمانوں کی مدد اللہ کرتے ہیں، کافروں کی مدد اللہ نہیں کرتے۔ باقی کسی کو بزرگ کے معنی میں مولا کہہ دینا اللہ کے علاوہ وہ کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرح وہ خدائی اختیارات کے مطابق ہماری مدد کرتا ہے اللہ کے علاوہ، اور اس معنی میں کسی کو مولا کہا جائے اللہ کے علاوہ، تو یہ شرک اکبر ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کہا جائے، یہ صحابہ کرام کو، حضرت علی کو کہا جائے، حضرت حسین کو، یا شیخ عبد القادر جیلانی کو، یہ جس کو بھی کہا جائے، یہ شرک اکبر ہے، اس کے شرک ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
شرک اکبر ہے اس معنی میں کسی کو مولا کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روائی کر سکتا ہے، کوئی اور مشکل کشائی کر سکتا ہے، کوئی اور ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، خدائی اختیارات کے مطابق ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں تصور کرنا کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو یہ شرک اکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ اس معنی میں حضرت علی کو مولا کہنا، مولا علی اور فلاں فلاں، شرک ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ میں نے ذکر کیا ہے، وہ بعد میں اس کو ضعیف بھی کہا ہے اور بہت سارے علماء نے صحیح بھی قرار دیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ دوست کے معنی میں، بزرگ کے معنی میں، ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے مولا ہیں، اور حضرت علی بھی، اور دیگر تمام صحابہ کرام بھی، اور ہمارے ائمہ کرام سارے وہ ہمارے مولا ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ لیکن اس معنی میں مولا کے ہماری مدد کر سکے، حاجت روائی، مشکل کشائی، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمیں اللہ کافی، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے قیامت کے دن، وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر دیکھیے جہاں بھی ایمان والوں کا ذکر ہوگا تو وہاں زیادہ تر اللہ تعالیٰ وعامل الصالحات کا ذکر کرتے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ عمل صالح کو چھوڑ کر ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا پھرے، ایمان کے اندر عمل صالح آتے ہیں، لیکن عمل صالح کی اتنی اہمیت ہے ایمان کے اندر، ایک بندہ صرف منہ سے دعوے ہی کرتا رہے اور عمل نہ کرے تو یہ ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ ایمان عمل صالح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ انسان عمل کرے گا تو ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے، ورنہ ایمان کے اندر عمل صالح خود بخود آ جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یعنی منہ سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، پھر عمل سے ثابت بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ صرف منہ سے کلمہ پڑھ لیا، باقی سارے کام مسلمانوں والے کام نہیں کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کوئی مسلمانوں اور کافروں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق اگر ہے تو صرف مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے صرف خواہشیں کر کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ آرزویں اور خواہشیں، اور انسان کہے ہم تو جنتی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، لہذا ہم جنتی ہیں۔ اگر اس طرح جنتی بنا جا سکتا ہے تو یہود و نصارہ بھی جنتی ہیں پھر، کیونکہ وہ بھی نبیوں کی اولاد ہیں، وہ بھی بڑے اپنے دور میں بڑے فضیلت والے تھے، اور وہ بھی کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت خواہشوں سے نہیں ملنی، یہ تو عمل کر کے ملے گی۔ انسان عمل کرے گا، اللہ کی رحمت جوش مارے گی، اور اللہ کی رحمت کے نتیجے میں جنت ملے گی انشاءاللہ، عمل سے ملے گی، عمل کے بغیر نہیں ملے گی۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن، اہل جنت سے کہا جائے گا، ان کو پکارا جائے گا اہل جنت کو، ان تلکم الجنت، یہ جنت ہے، اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کی وجہ سے، جو تم عمل کرتے تھے۔ ایک بندہ عمل کرے نا، منہ سے بس دعوے کرتا رہے، اور عمل اس کے کافروں اور مسلمانوں کے عمل میں فرق کوئی نہ ہو، سارے رسوم و رواج، سارے طور طریقے جو ہیں وہ کافروں والے ہوں، اللہ معاف کرے، جنت ایسے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو اللہ داخل فرمائیں گے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، جو عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں، قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، اللہ ان کو داخل فرمائیں گے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، وہ فائدے اٹھاتے ہیں، وہ دنیا انہوں نے دنیا بنائی ہوئی ہے فائدے اٹھانے کی جگہ، مال و متاع اور فائدہ اٹھانا، جائز طریقے سے ہو ناجائز طریقے سے ہو، دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہونا،
کھانا پینا اور ہر قسم کا مال و متاع، جنسی خواہش پوری کرنا جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے، تمتع کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ یتمتعون فائدہ اٹھانا، یعنی کھا پی کر فائدہ اٹھانا، بہترین سے بہترین کھانا کھانا اور زیادہ سے زیادہ کھانا کھانا، اور جائز ناجائز طریقے سے کھانا، اور پھر انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ عیش و عشرت کرے، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ اور کافر لوگ وہ فائدے اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ اور وہ کھاتے ہیں، كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، جس طرح جانور حلال حرام کو کوئی تصور نہیں ہے ان کے ہاں۔ پھر جانور جو ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، آپ بھینس کے سامنے اور آپ جانوروں کے سامنے، گھوڑے کے سامنے، اور چاہے چھوٹے جانور ہوں، آپ ان کے سامنے چیز رکھیں تو وہ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں۔ تو پھر ان کو کوئی فکر فاقہ کوئی نہیں ہوتا کہ ہم کسی مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم نے وہ مقصد پورا کرنا ہے تو ہم جواب دہ ہیں، انہیں کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا، بس کھایا پیا سو گئے۔ یہ کافروں کی حالت ہوتی ہے۔ کافر لوگ فائدے اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اس کھانے کے اندر آپ دیکھیں جانور، ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، وہ کھڑے کھڑے کھا لیتے ہیں، چلتے پھرتے کھا لیتے ہیں، چلتے پھرتے کھا بھی لیتے ہیں، چلتے پھرتے نکال بھی دیتے ہیں۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جانوروں کی طرح، نہ کوئی ایٹیکیٹس، نہ کوئی ادب و آداب، نہ کوئی حلال و حرام کا تصور، نہ کوئی جواب دہی کا تصور، کھانا تو کھا ہی جانا، اور پھر زندگی کا مقصد کھانا پینا، عیش کرنا، سونا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو کافر لوگ وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، کھڑے کھڑے کھا لیں گے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ ان کا دنیا میں مقصد ہی کوئی نہیں ہے، ان کا مقصد دنیا میں کھانا پینا عیش کرنا ہے۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر عیش کرتے ہیں، پچھلے دنوں ہم نے پڑھا، جو لوگ دنیا کے اندر خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، عیش و عشرت میں کھیلتے ہنستے کھیلتے، اور کوئی فکر فاقہ نہیں ہے انہیں، تو پھر یہ آخرت میں یہ لوگ اللہ معاف کرے جہنم میں جائیں گے۔ جہنمی لوگوں کی ایک صفت بیان ہوئی، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر میں بڑا خوش رہا کرتا تھا، بڑا عیش و عشرت میں۔ سورہ واقعہ میں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، وہ جہنم میں ہوں گے، دھوئیں میں ہوں گے، اور وہ بڑا گرم دھواں ہوگا۔ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، یہ عیش و عشرت میں تھے، نعمتوں میں تھے۔ تو صرف نعمتوں کے اندر اور عیش و عشرت میں زندگی گزارنا، انسان دنیا میں عیش کرنے نہیں آیا۔ یہ کھانا پینا تو ضرورت ہے دنیا میں رہنے کے لیے، ہم نے دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بحسب ابن آدم اکیلات یقمن صلبہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں ایک دن کے اندر، چند لقمے جو اسی کمر سیدھی رکھیں۔ انسان تو کھاتا ہے کمر سیدھی کرنے کے لیے، یہ حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ تو یہ دنیا میں مسلمان انسان دنیا کے اندر کھانے پینے نہیں آیا، عیش کرنے نہیں آیا، وہ اللہ نے عیش کے لیے آخرت رکھی ہے، دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والے، اور دوسرے کافر لوگ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر وہ ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی ایک اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر گزارتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، ہر کام کرنے سے پہلے
یہ دیکھتا ہے کہ اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور دوسرا شخص، جو شخص جو ہے وہ نہ اللہ سے ڈرتا ہے اور نہ کسی چیز کے اندر حلال و حرام کی پرواہ کرتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ جانور کی طرح دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے بس دنیا میں موجود ہے، ہر قسم کے عیش و عشرت کرنے کے لیے اور کھانے کے لیے وہ جانوروں کی طرح کھاتا ہے، جانوروں کی طرح فائدہ اٹھاتا ہے، ہر چیز کے اندر وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ چونکہ کافروں کے سامنے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کھانے کا حکم دیا اور کس سے ہمیں کھانے سے روکا، اللہ نے ہمیں کتنا کھانے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انہوں نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، کچھ چیزیں حلال کی ہیں، پھر جو چیزیں حلال بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان حساب کا کھائے، انسان جو ہے وہ بہت زیادہ وافر اور بغیر حساب کتاب کے انسان نہ کھائے۔ تو میں حدیث مبارکہ ذکر کر رہا تھا اذان سے پہلے کہ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، مقدام بن معدی قریب مشہور صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، آدمی نے کبھی بھی پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا۔ سب سے برا برتن جو کوئی انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے، تو پیٹ کو بھرنا، یہ سب سے برے برتن کو بھرنا ہے۔ پیٹ کو بھرنا کوئی کام نہیں ہے، انسان پیٹ کو اوپر تک بھر لے، انسان حلق تک جو ہے وہ سیر ہو جائے، تو یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، تو انسان ضرورت کے لیے جتنا کھانا ہے کھائے، انسان کا مقصد ہی پیٹ بھرنا ہو اور انواع و اقسام قسم کی چیزیں کھانا ہو، عیش و عشرت کرنا ہو، پھر کھانا بھی بہت زیادہ۔ فرمایا کہ پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں جو انسان بھرے۔ پھر فرمایا بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی کر دیں۔ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر ضروری کھانا ہے کسی نے، انسان تو چند لقمے کھا لے کہ انسان زندہ رہ سکے، بس کمر سیدھی ہو، یہ نہ ہو کہ انسان کو بھوک کی وجہ سے اتنی نکاہت ہو کہ انسان سیدھا ہی نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام، انہوں نے، نبیوں نے، صحابہ کرام نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ بھوک کی وجہ سے وہ کئی دفعہ سیدھے چل نہیں سکتے تھے، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، سیدھا کھڑا ہونے کے لیے انہیں پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا تھا۔ جنگ خندق کے موقع پر مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے آ کے بڑی شکایت کی آپ کے سامنے کہ دیکھیں جی اتنی غربت ہے اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور ہمیں اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا، دیکھیں جی پتھر بندھا ہوا ہے پیٹ پہ، پتھر نہ ہو تو میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے آ کر آپ کے سامنے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس مشکل کے اندر اور ان آزمائشوں کے اندر جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اور صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے۔ چند لقمے جو انسان کی کمر سیدھی کر دیں وہ کافی ہیں۔ اگر کسی شخص نے زیادہ ہی کھانا ہے، پہلے ہم سمجھتے ہیں ایک مثال ہے ایسے نہیں حدیث ہے، پتھر باندھے جاتے ہیں، جی پتھر باندھے جاتے تھے، باقاعدہ یہ حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کو اتنے لقمے کھا لے کہ وہ بس کمر سیدھی کر سکے، زندہ رہ سکے۔ پھر فرمایا اگر کسی نے زیادہ کھانا ہے، ہمارے نبی کا حکم، اگر کسی نے زیادہ کھانا ہے فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر ضروری اس نے زیادہ کھانا ہے فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، پھر انسان کو 1/3 کھانا اور 1/3 پیٹ کا 1/3 حصہ کھانا کے لیے، پورا پیٹ انسان بھر لے کھانے سے اور انسان سے کھایا ہی نہ جائے، نہیں، 1/3 پیٹ کھانا کھانا چاہیے اور 1/3 پیٹ پانی اور 1/3 سانس کے لیے۔ انسان اتنا کھا لیتا ہے، ٹھونس لیتا ہے کہ انسان کی بھی سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج لوگ بھوک سے، فاقے سے اتنے نہیں مرتے جتنے کھا کر مرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور جتنی بیماریاں آج کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ساری اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ کھانے کو ہی اپنا مقصد بنا لیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم سب اس میں جو ہیں وہ شریک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کافر اور مسلمان کا فرق، کافر جو ہے وہ اندھا دھند کھاتا ہے، اندھا دھند دنیا میں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معن واحد، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے،
والکافر یأکل فی 7 امعاء، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی کافر اور مسلمان کے کھانے میں 7 گنا کا فرق ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارا کھانا اور کافروں کا کھانا تقریباً برابر، اللہ معاف کرے، اور یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا کی غفلت کے اندر، شہوات میں، اور موت کو ہم ناپسند کرتے ہیں، شہادت کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اور ہمیں دنیا کی محبت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، عیش و عشرت، غفلت، اور دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں۔ دنیا کبھی جنت بن نہیں سکتی، اور جنت و آخرت بننی ہے، دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک تو دنیا جنت بن نہیں سکتی، کافر کے لیے بھی نہیں بنتی، لیکن آخرت اس کے لیے جو ہے وہ اتنی تکلیف دہ ہے کہ اس کے لیے دنیا جنت ہے۔ وہ دنیا میں ایک کافر سب سے زیادہ مشکلات میں ہو نا، ایک کافر دنیا میں، پھر بھی دنیا اس کے لیے جنت ہے اس کے آخرت کے مقابلے میں۔ اور ایک مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، صحیح حدیث مبارک ہے، مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ مسلمان کے لیے، مسلمان چاہے دنیا کے اندر وہ نعمتوں میں بھی ہو، تو اگر اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے تو وہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ تو مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اندر قید کے انداز میں پابندیاں اور اپنے آپ کو روک کر جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، اور کافر جو ہے وہ دنیا کی ہر شے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ کافر لوگ فائدے اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کی جو بات ہے یہ تو پوری ہو گئی آج۔ جانور جو ہے سر عام جو ہیں وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے، وہ سر عام اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ فحاشی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور آج حیا ختم ہو گئی ہے۔ آج جو ہے وہ یہ چیزیں، اب 14 فروری کا دن آ رہا ہے، کھلے عام جو ہیں لوگ، فلاں ہماری محبوبہ ہے، فلاں گرل فرینڈ ہے، فلاں بوائے فرینڈ ہے، فلاں کے لیے تحفہ، اور فلاں کے لیے یہ، فلاں کے لیے یہ، ساری چیزیں اوپن ہو گئی ہیں، حیا ختم ہو گئی ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو پھر جو چاہے کرو۔ تو مسلمان کا اور کافر کی زندگی کا فرق ہے۔ کافر جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ ایک مسلمان کی اور کافر کی زندگی میں اور مسلمان کی اور جانور کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں غور کرنا ہے، کیا ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہے؟ ہم میں سے کئی لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، انہوں نے اپنا سارا دنیا کا مقصد اوڑھنا بھی چھوڑنا، وہ روزی، کھانا پینا بنایا ہوا، اپنا کھا لیا، بچوں کو لا کے دے دیا، سمجھتے ہیں کہ جی بڑا کام کر لیا۔ یہ تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اندر رہنے کی ایک ضرورت ہے۔ اصل ہم کسی اور کام سے آئے ہیں، ہم کسی شہر میں کسی کام سے جائیں، مکہ مکرمہ جائیں عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر ہم کھا پی کر اور ہوٹلوں میں رہ کر اور عیش و عشرت کر کے آ جائیں، اصل کام ہی نہ کریں، تو جتنے مرضی اچھے ہوٹل میں رہ لیں اور جتنا اچھا وہاں جا کے کھانا کھا لیں، تو بغیر مقصد کے واپس آ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک انسان کسی کام سے جائے دوسرے علاقے میں، دوسرے ملک میں، تو اصل کام چھوڑ کر وہ ہوٹلنگ اور کھانے پینے میں جو ہے نا، وہ آج میں نے ناشتے میں یہ کھانا ہے، اور آج دوپہر کا کھانا فلاں جگہ کرنا ہے، رات وہاں جا کے میں نے کھانا کھانا ہے، اور سونا میں نے وہاں ہے، اور یہ چیز میں نے لینی ہے، اور اپنا اصل مقصد بھول جائے۔ تو دنیا کے اندر ہم کھانے پینے نہیں ہے، کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، اس کو ضرورت تک ہمیں رکھنا ہے، اور اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت۔ مرد اپنے انداز میں جو اللہ نے گھر سے باہر دین کو غالب کرنے میں، اور عورت اپنے انداز میں چار دیواری کے اندر وہ جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کیا ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اچھا عمل کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اور جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو پھر ہی اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مقصد زندگی پہچاننے کی اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تحلو الحياة شوقا